السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پہلے ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا البتہ، لقد تحقیق یا سچ مچ، البتہ تحقیق، سمیع اللہ البتہ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے قول الذین، بات ان لوگوں کی قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر و محتاج ہے، اور نحن ہم، اغنیاء ہم مالدار ہیں، سنکتب البتہ ہم لکھ رہے ہیں، ما جو، قالو جو کہا انہوں نے، اور قتلہم الانبیاء، قتل کرنا ان کا، ہم الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق و نہ حق، اور نقول ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلنے کا، ذالک یہ، بما باسباب اس کے، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، اور ان یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں، بظلام للعبید ظلم کرتا اپنے بندوں پر۔ آئیے اپنا سبق ایک دفعہ دوہرا لیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور البتہ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، البتہ ہم لکھ رہے ہیں جو کہا انہوں نے، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحق، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا، یہ باسباب اس کے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرتا واسطے اپنے بندوں کے۔ آئیے اب ہم آج کا سبق سمجھ لیتے ہیں۔ یہود انتہائی بخل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ بکنے سے بھی نہیں شرماتے۔ چنانچہ جب آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا، کہنے لگے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو اللہ فقیر محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ کے انتہائی رحمت اور شفقت کا اظہار ہے۔ اللہ اپنا دیا ہوا مال ہماری ہی دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے خرچ کراتا ہے، اس کو ہمارے خرچ سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، اگر پہنچے بھی تو ہر چیز اسی کی ہے، پھر حقیقی معنی میں اسے قرض
کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس راہ پر خرچ کرو گے، کہ اس کی راہ پر خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہود احسان ماننے کی بجائے ان لفظوں کی ہنسی اڑانے لگے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو، جس طرح تم نے اللہ اور اس کے نبیوں کا مذاق اڑایا اور ان کو دکھی کیا۔ اب عذاب الہی کی بھٹی میں جلتے رہو، یعنی جو کمایا تھا سامنے آیا، اللہ کے ہاں ذرا برابر گناہ نہیں۔ اللہ قرآن میں سورہ نساء رکوع نمبر 6 میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اگر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرا برابر۔ اگر ظلم کرنا اللہ کی صفت ہوتی تو اس کی دوسری صفات کی طرح وہ بھی کامل ہی ہوتی۔ اس کی بارگاہ میں ادنا سے ادنا ظلم تجویز کرنا انتہائی ظالم قرار دینے کے مترادف ہے۔ امید ہے آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا اللہ میرا پڑھنا پڑھانا قبول فرما، اور پڑھاتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر فرما، اور جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ میرا ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم سالوں گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا جو فرمان ہے زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائے ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ امید ہے آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا اللہ میرا پڑھنا پڑھانا قبول فرما، اور پڑھاتے ہوئے اگر آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر فرما، اور جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔